سلامتی ہو. تھینک یو. ہاللیلویا. اور آئیے آج صبح خدا کے زندگی بخش کلام میں سے میرے ساتھ بولیے گا. مقدس لوکا طبیب کی معرفت لکھوایا گیا انجیلی بیان، اس کا 24واں باب 50ویں آیت سے باب کے آخر تک تلاوت سنیں گے. تلاوت سماعت فرمائیے. پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا اور اپنے ہاتھ اٹھا کر انہیں برکت دی. جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو ایسا ہوا کہ ان سے جدا ہو گیا اور آسمان پر اٹھایا گیا، اور وہ اس کو سجدہ کر کے بڑی خوشی سے یروشلم کو لوٹ کے اور ہر وقت ہیکل میں حاضر ہو کر خدا کی حمد کیا کرتے تھے. اس کے ساتھ رسولوں کے اعمال مقدس لوکا طبیب کی لکھی ہوئی یہ بھی تاریخی کتاب، پہلا باب 6 آیت سے 11ویں آیت تک. پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو کسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اس نے ان سے کہا، ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدری نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردوں، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے. پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کی جانے پر خداوند کی برکت ہو. تشریف رکھیے. میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کہنا، میں گل خدا دی سونا گا جد کرے گا کہنا، تیرے بندے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم نے ایشیائی طور پر جمعرات کو عید سعود، جسے اسیشن ڈے کہتے ہیں، یعنی یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، اور اس کے بعد نیکسٹ ہم سنڈے کو عید پینتیکوست کی سیلیبریشن کریں گے. یسوع مسیح کی زمینی زندگی کے اور اس کی وہ تمام خدمتی زندگی، اور اس کے بعد اس کی دوسری آمد، یہ 5 اس کے اہم پہلو ہیں جسے کہتے ہیں تجسم المسیح، تسلیم المسیح، قیامت المسیح، صعود المسیح اور آمد ثانی المسیح. یعنی مسیح کی زندگی، اس کی پیدائش، اس کا مصلوب ہونا، اس کا جی اٹھنا، اس کا آسمان پر اٹھایا جانا اور اس کی زمین پر دوبارہ آمد. لیکن ایک بات آپ
غور کریں گے کہ چرچ یسوع مسیح کی پیدائش کے سیلیبریشن کرتا ہے بڑے جوش کے ساتھ. چرچ اس کی موت کی سیلیبریشن کرتا ہے بڑے جوش کے ساتھ گڈ فرائیڈے. چرچ اس کے جی اٹھنے کی سیلیبریشن کرتا ہے بڑے غور سے بڑے جوش کے ساتھ. چرچ عید پینٹیکوسٹ بھی بڑے جوش کے ساتھ مناتا ہے. لیکن افسوس کہ صدیوں سے چرچ نے یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کی عید کو کبھی بھی نہیں کہا، اور لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ آتی کب ہے. اسے کہتے ہیں عید سعود. میں نے ایک دوست کو جس دن عید تھی، اسلامی عید بھی تھی اسی دن، میں نے کسی دوست سے کہا کہ بھائی جی عید مبارک ہے. تو کہتے ہیں بھائی صاحب جی آپ بھی عید کہہ رہے ہیں؟ کہ میں اپنی عید کی گل کر رہے تھے. وہ کہڑی؟ میں کہ عید سعود، یسوع کا آسمان پر اٹھایا. یہ عید بھی اسی دن تھی. لیکن آج کیونکہ چرچ یہ سوچتا ہے کہ عیدوں کا اتوار کے روز ہی آنا لازمی ہے، اتوار کو عیدیں آئیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا. لیکن میرے عزیز پیارے بھائیوں بہنوں، آج ہم اسپیشلی یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بارے میں غور کریں گے. اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح جب مردوں میں سے زندہ ہوا تو لکھا ہے کہ 40 دن تک وہ زمین پر رہا. حیران کن بات ہے، یسوع فوراً کیوں نہیں چلا گیا آسمان پر؟ یہ 40 دن کا پیریڈ اسے زمین پر کیوں گزارنا پڑا؟ کیونکہ بائبل مقدس کے مطابق جو 40 کا عدد ہے یہ بہت ساری باتوں کو پیش کرتا ہے. 40 کے عدد کو آپ شروع کریں گے نا اور ٹیسٹمنٹ میں سے اور نئے تک آ جائیں گے تو میرے خیال سے بڑی لمبی بات ہو جائے گی. 40 کا عدد تبدیلی کا عدد ہے، 40 کا عدد تیاری کا عدد ہے، 40 کا عدد امتحان کا عدد ہے، 40 کا عدد آزمائش کا عدد ہے، 40 کا عدد پاکیزگی کا عدد ہے. اور یسوع مسیح نے زمین پر 40 دن جو گزارے تھے وہ شاگردوں کا ذہن تبدیل کر رہا تھا. ان کے ذہنوں میں وسوسے تھے، ان کے ذہنوں میں غلط فہمیاں تھی، ان کے ذہنوں میں شک تھا. اور یسوع چاہتا یہ تھا کہ وہ اس شک سے پاک ہو جائیں اور وہ حقیقتاً جان جائیں کہ میں زندہ ہوں. اور آپ دیکھیے بائبل بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح بار بار یہاں پر لکھا ہے رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 30 عدد سنیں کیا لکھا ہے. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ 40 دن تک کیا کر رہا تھا؟ انہیں کیا لکھا ہے؟ نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا تھا. ضروری تھا کہ خداوند یسوع مسیح زمین پر جلالی بدن کے ساتھ ان میں رہے. اور یسوع مسیح کا اس زمین پر زندہ نظر آنا اور آسمان پر جانا بہت سارے جھوٹے عقیدوں اور بہت سارے ایسے غلط جو فلسفے ہیں، جو منطق ہیں، ان کا سر گرم کرنے کے لیے اس کو زندہ دکھائی دینا اور زندہ آسمان پر جانا ضروری تھا. جن لوگوں کا یہ کہنا تھا جی یسوع مسیح بے ہوش ہو گیا تھا، یسوع مسیح بعد میں ٹھیک ہو گیا تھا، یسوع مسیح نے بعد میں شادی کر لی تھی اور یسوع مسیح بعد میں چلا گیا کشمیر میں اور وہاں پر یسوع جا کے فوت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی. یسوع کا آسمان پر سب کے سامنے جانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آنے والے وقتوں میں ایسے تمام نظریات کو وہ ختم کر سکے. جن لوگوں کا یہ ماننا ہے نا اور یہ قبر کشمیر سے، ان کے لیے آج پیغام یہ ہے وہ کشمیر میں نہیں وہ آسمان پر ہے. ہاللویا ہاللویا.
ضروری ہے کہ جانیں، اور جو لوگ رسولوں کا عقیدہ جانتے ہیں، ہماری فیتھ سٹیٹمنٹ کا یہ اہم حصہ ہے، جہاں پر ہم یہ پڑھتے ہیں رسولوں کے عقیدہ میں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، پینتوس پلاطوس کے عہد میں دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، اور تیسرے روز مردوں میں سے اور آگے کیا لکھا ہے اور آسمان پر۔ تو بھائی یہ ہمارے ایمان کا اہم عقیدہ، ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے۔ یسوع کا آسمان پر جانا ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، اسے اس میں سے نکال دے آپ کا ایمان ادھورا ہے۔ سو میرے عزیز، بائبل مقدس میں لوکا کی انجیل میں ہم نے جو یہ پیسج پڑھا، وہاں پر لکھا ہے 50 یا 24 باب میں، پھر وہ انہیں بیتانیہ کے سامنے سے باہر لے گیا۔ اب یسوع مسیح آسمان پر کہاں سے گئے ہیں جی؟ جگہ کا نام کیا ہے؟ بیتانیہ، اور اس کے قریب ہی زیتون کا پہاڑ ہے۔ اب بیتانیہ کا مطلب ہوتا ہے دکھوں کا گھر۔ اب سنیے، جو شخص آسمان پر جانا چاہتا ہے اسے دکھوں میں سے گزرنا پڑے گا۔ ہاللیلویا۔ آسمان پر جانے کی ہر ایک کی خواہش ہے، لیکن یسوع مسیح دکھوں کے اس پیریڈ میں سے، غموں میں سے، آزمائشوں میں سے، پرابلم میں سے، صلیب کے اس سفر میں سے گزرا ہے، اور آج کلیسیا کو بھی اگر آسمان پر جانا ہے تو دکھوں میں سے گزر کر ہی جانا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ وہ کوئے زیتون کا جو پہاڑ ہے وہاں سے وہ آسمان پر کوچ کر گئے۔ آج بھی حیران کن بات ہے، اگر آپ گھر میں جائیں تو دیکھیے گا کہ جس پہاڑ سے یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے، آج بھی اسرائیل کے شہر یروشلم میں ایک جگہ کا نام ہے چیپل آف اسینشن، اور وہاں پر یسوع مسیح کے 2 پاؤں کے نشان بنے ہوئے ہیں، جہاں سے یسوع مسیح جہاں سے اوپر اٹھائے گئے وہاں مٹی پر یسوع مسیح کے پیروں کے نشان لگ گئے ہیں۔ آپ اپنے یوٹیوب یا گوگل کو کھول کے وہاں پر لکھیں گے چیپل آف اسینشن چرچ، تو آپ حیران ہوں گے، وہاں پر ان جگہ کو مارک کر دیا گیا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ہے، اور وہاں پر یسوع مسیح کے قدموں کے نشان ہیں، جہاں سے یسوع مسیح آسمان پر گئے۔ اور آج بھی اس قدموں کے نشان اس مٹی پر بنے ہوئے ہیں۔ کئی لوگ ایمان سے گئے، ہاتھ لگایا، شفا پا گئے۔ کئی لوگ وہاں پر گئے اور اس کے پیروں کے نشانوں کا اثر اور اس کی تاثیر، اس کی وہاں پر فیلنگ، وہاں پر لوگ آج بھی فیل کرتے ہیں۔ میرے عزیز پیارے بھائیوں، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر گئے تو چھپ کر نہیں گئے۔ کلام میں لکھا ہے پہلا گلتیوں 15 باب، وہاں پر لکھا ہے 500 کے قریب لوگوں نے، اور بلکہ اس سے زیادہ کا ذکر ہے، جہاں جب یسوع آسمان پر جانے لگے تو چھپ کر نہیں گئے، بلکہ کیسے گئے جی؟ 500 سے زیادہ لوگوں کے سامنے یسوع آسمان پر کیا کر رہے ہیں؟ آسمان پر گئے۔ اور یہ کوئی، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، یہ کوئی فلمی سین کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی ڈرامہ افسانہ کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور یسوع مسیح کا پیدا ہونا، اس کا بپتسمہ لینا، اس کا منادی کرنا، اس کا مصلوب ہونا، اس کا دفن ہونا، اور اس کا جی اٹھنا، اس کا آسمان پر جانا، یہ ساری اہم باتیں ہیں۔ اور بڑی حیران کن بات یہ ہے، اعمال کی کتاب میں رسول بیان کرتے کہ جب یسوع آسمان پر گئے
تو دو فرشتے سفید پوشاک پہنے، کیا لکھا ہے؟ یہ بڑی زبردست بات ہے. پیدا ہوا تو پھر بھی فرشتے خوشخبری لائے. یسوع زندہ ہوا تو قبر کے اندر باہر بھی فرشتے خوشخبری لائے، اور جب آسمان پر گئے تو پھر بھی فرشتے خوشخبری لائے. جنہیں لگ رہا ہے اس سارے کاموں دے وچ فرشتے کامت یہ گڈ نیوز ہے. کسی کا جدا ہونا یہ غم کی بات لگتا ہے، لیکن یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی. میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں چاہتا ہوں تاکہ تمہارے لیے اور پھر آ کے تمہیں اپنے ساتھ ہے، تاکہ جہاں پر میں ہوں وہاں. تو بھئی شاگرد بڑے پریشان. یوحنا 14واں باب 15واں باب 16واں باب یہ چیپٹرز آپ سٹڈی کریں اور آپ وہاں پر دیکھیں گے کہ یسوع مسیح بار بار کہتا ہے تم اب تو غم کر دو، لیکن اس سے تمہیں خوشی حاصل ہوگی، تھوڑی دیر کے بعد تم مجھے پھر دیکھو گے. سو میرے عزیزو، آسمان پر جانا یہ خوشخبری ہے، آسمان سے گرنا یہ شکست کی علامت ہے. مکاشفہ 12واں باب جہاں پر ابلیس کو گرایا گیا، لیکن یسوع کا آسمان پر جانا یہ فتح ہے. اس نے موت، قبر، پاتال، ابلیس، روحانی قوتوں پر فتح پائی ہے. اور کلام میں پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جب یسوع آسمان پر جانے لگے تو پتہ کیا لکھا ہے؟ اپنے ہاتھ اٹھا کر کیا کر رہے تھے؟ لوکا کی انجیل پڑھیں گے اس کو. یسوع مسیح کیا کر رہے تھے جب آسمان پر جانے لگے؟ تو کیا لکھا ہے؟ 24واں باب 50 آیت پڑھی گا، لکھا ہے پھر وہ انہیں بیتنیہ کے سامنے تک باہر لے گیا جی، اور اپنے ہاتھ اٹھا کر سنیے گا. جب یسوع مسیح آسمان پر جانے لگے 500 کے قریب اس کے حوالی وہاں پر موجود ہیں، اور یسوع مسیح نے آپ نے کیا لکھا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر انہیں کیا کر رہے تھے؟ اور جب وہ انہیں برکت دے رہا تھا تو کیا لکھا ہے؟ ایسا ہوا کہ ان سے کیا لکھا ہے؟ اس کا مطلب ہے یسوع زمین پر تھا تو برکت دیتا تھا، آسمان پر جا رہا ہے تو برکت دے رہا ہے، اور آسمان پر جا کے باپ کے ذریعے ہاتھ بھی برکت دے رہا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کتنی سونی بات. زمین پر تھا تو برکتیں بانٹتا ہے، جا رہا ہے تو پھر بھی کیا کر رہا ہے. اور میں نے بڑا ڈھونڈا، مجھے کہیں سے ملتا ہے کہ یسوع تو کین کی ریاست، لیکن نہیں لکھا گیا. چلے روح نے نہیں لکھوایا، خدا بہتر جانتا ہے، لیکن لکھا یہ گیا ہے یسوع انہیں کیا دے رہا تھا جی؟ پتہ نہیں کیا بول رہا تھا یسوع ان سے، لیکن میرا ایمان ہے وہ جو کچھ بول رہا تھا وہ برکت آپ کے لیے بھی تھی، میرے لیے بھی تھی. ہاللیلویا. کیونکہ کلام لکھا ہے مبارک وہ ہیں جو بغیر دیکھے کیا کرتے ہیں. شاگردوں نے اس برکت کے الفاظ کو سنا تھا، ہم نے سنا نہیں ہے، لیکن ایمان رکھتے ہیں وہ برکت کے الفاظ جو ہیں وہ آج چرچ کے لیے بھی ہیں، اور وہ برکت کے الفاظ شاید یہی ہوں گے: خدا تمہیں برکت دے، خدا تمہیں محفوظ رکھے، خدا تمہیں سنبھالے، خدا تمہیں اپنے پاؤں میں چھپالے، خدا تمہیں بڑھائے. یہ برکتوں کے الفاظ یسوع بول رہا تھا آسمان پر جاتے ہوئے. اور بائبل کہتی ہے جب وہ ان سے جدا ہو گیا، آسمان پر اٹھایا گیا، وہ اس کو سجدہ کر کے، واہ کیا لکھا ہے؟ آنکھاں پاڑ کے نہیں دیکھ رہے، ماتم نہیں کر رہے، رو نہیں رہے، گھٹنے ٹیک لیے. اور کیا لکھا ہے سنیے گا، بڑی خوشی سے لکھا ہوا ہے. اب سوتا نہیں آئے، ناراض نہیں آئے، پریشان نہیں آئے، دکھی نہیں آئے، لچار نہیں. کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ خوشی سے. پیدا ہوا تو خبر آئی آج تمہیں بڑی خوشی کی بشارت. قبر سے باہر آیا، عورتوں نے دیکھا لکھا عورتیں بڑی خوشی سے قبر پر سے لوٹ گئی.
جب یسوع آسمان پر گیا تو پھر بھی خوشی سے واپس آئے. میری زندگی کا ہر کام برکت، اس زندگی کا ہر پہلو آپ کے لیے خوشی دیتا ہے. اس کی پیدائش خوشی ہے، اس کا مرنا خوشی ہے، اس کا دفن ہونا خوشی ہے، اس کا زندہ ہونا خوشی ہے، اس کا آسمان پر جانا خوشی ہے، اور واپس آنا بھی خوشی ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع فاتح گیا ہے، وکٹوریس چیمپئن بن کے گیا جو آسمان پر دوڑ پوری کر کے گیا ہے، فتح کر کے گیا ہے، کامیابی کر کے گیا ہے. اور میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ عیسائی نبی کے صفحے کے 55 باب اس کی 11ویں آیت، ذرا آپ کے لیے پڑھوں گا کیا لکھا ہے، سنیے گا. عیسائی 55 باب اس کی 11ویں آیت تک پڑھی کیا لکھا ہے. جی اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے جی ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا. بے انجام واپس نہیں آئے گا. یہ مجسم کلمہ بے انجام واپس نہیں گیا، سارے کام انجام دے کر گیا ہے. کرنی پر کہہ کے گیا تھا، تمام ہوا. اب خدا کا کلام کہتا ہے میرا کلام بے انجام میرے پاس واپس ہے. تو بھائی کلام کام پورا کر کے جا رہا ہے آسمان پر. آگے بڑھی کیا لکھا ہے، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی جی وہ اسے پورا کرے گا، اسے پورا کرے گا کہ اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا. آمین. تو میں یوں کہوں گا یسوع سارے کام پورے کر کے گیا ہے، کو رہ نہیں کے گیا. اگر آپ یہ سمجھے کو یسوع سارے ذمہ کام چھڑ کے نہیں، سارے کام کر کے گیا. سالویشن کے، نجات کے، شفا کے، رہائی کے ساری باتیں اس نے کہا تھا میں نبیوں کے صحیفوں کو لو کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ. تو بھائی کلام کیسے گیا آسمان پر؟ پورا کام کر کے. آج میرے چیزوں میں چند باتیں آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے بھی تو 2 شخص زندہ آسمان پر گئے تھے، تو یسوع زندہ گیا تو بھائی کیا فرق ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اس سے پہلے کون زندہ آسمان پر گیا؟ سب سے پہلا بندہ ہنوک، کیا نام تھا اس کا؟ اس کے بعد تو بھائی یسوع چلا گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ کون سا بڑا مار کا مار لیا؟ یسوع مسیح آسمان پر گئے. یسوع مسیح، کئی لوگ کہتے ہیں وہ کون سا بڑا مار کا مارا ہے؟ آپ کے یسوع نے، آپ کہتے ہیں آپ کے یسوع نے. اس سے پہلے بھی 2 نبی زندہ آسمان پر گئے تھے. تو بھائی آج ہم یہی چیک کریں گے یسوع مسیح کے زندہ آسمان پر جانے اور ہنوک ایلیا کے جانے میں کیا فرق ہے. سب سے بڑا فرق تو یہ سن لیجیے، ہنوک ایلیا زندہ آسمان پر گئے تھے، میرا یسوع مر کے زندہ ہو کے آسمان پر گیا. ہاللیلویا ہاللیلویا. وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ گئے. لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح مر کے، اس کو میں یوں کہوں گا کہ زندہ آسمان پر جانا فتح ہے. سنیے میری بات غور سے، زندہ آسمان پر جانا کیا ہے؟ فتح ہے. اور مر کے زندہ ہو کے زندہ جانا فتح سے بڑھ کے کروا ہے. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے بھائی انوکھے کام کر رہے ہیں. یہ مت سمجھیے کہ جی کوئی فرق نہیں، پہلا فرق یہی ہے کہ اس کی گلوریس وکٹری ہے. قبر جو باہر ہے اور پھر 40 دن بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے نظر آ رہا ہے. اب تھوڑی سی بات پر غور کریں گے کیا فرق ہے. دوسری بات، یسوع مسیح کیوں مختلف ہے ان دونوں انبیاءوں سے؟ بائبل کہتی ہے کہ ہنوک ایلیا آسمان پر اٹھائے گئے، لیکن ان کی پیدائش زمینی تھی. وہ تھے زمین والے، وہ پیدا ہوئے تھے مرد عورت کے
पर उनके मिलाप से वो थे जमीनी, वो मिट्टी के थे। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है? निकाले यूहन्ना की इंजील 3 बाब, पढ़ेगा लिखा है यूहन्ना की इंजील 3 बाब। क्यों फर्क है यीशु मसीह इन दोनों अंबियाओं से? पढ़िए यूहन्ना की इंजील 3 बाब 13 आयत पढ़िए। और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। गौर से सुनिएगा, लफ्जों पर गौर करेंगे। यहाँ पर कुछ जगहों पर बाइबल में उर्दू में यीशु को उठाया गया बयान किया गया है, वो भी सुनिएगा। लेकिन जो असल लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो सुनिए। क्या लिखा है? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा। क्या लफ्ज लिखा है? चढ़ा, उठाया जाना फर्क है। हमारे कुछ उर्दू में तर्जमे थोड़े से आगे पीछे हो गए कुछ, लेकिन जो ग्रीक वर्जन में जाके पढ़ेंगे तो वहां पर ये लफ्ज, ये तर्जमे खुद के सामने पढ़ेगा लिखा है। और सिवा उसके जो आसमान से उतरा। सुनिए, आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा। एलिया हनूक आसमान से उतरे नहीं थे। ये जो आसमान पर जा रहा है ये आसमान से उतरा था, उसका अपना घर था, जहां से आया वही चला गया। हालेलुया। एलिया हनूक जमीन के थे, एलिया हनूक आसमान से नहीं आए। लेकिन यीशु के बारे में क्या लिखा है? लिखा है आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से। यीशु ने क्या कहा था? वो रोटी जो आसमान से उतरी कौन है? मैं हूं। अब सुनिएगा, जब हम कहते हैं उठाया गया, तो उठाया गया जो है इसके लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे अजीज प्यारे भाइयों जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ ग्रीक में एपैरो, एपैरो का मतलब होता है जो उठाया गया। जो बाइबल मुकद्दस में यूनानी में यीशु के इस्तेमाल आया अमाल पहले बाब की 9 आयत में, उसका मतलब है खुद बुलंदी पर जाना, खुद ऊंचाई पर जाना, कोई लेकर नहीं जा रहा। अपैरो, अपैरो का मतलब हुआ है यीशु मसीह आसमान पर उठाया नहीं गया, यीशु आसमान पर चढ़ा है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? बहुत से लोग चर्च में आते हैं, कुछ लोग सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, वो क्या कहते हैं? अब सदा पड़ी आइए। तो ये मैं क्या करूं? ये मैं ऊपर उठाया, ठीक है, ऊपर लोअर पैसे, पर अब मैं ठीक हूं, कोई लोड नहीं। अब मैं क्या कर रहा हूं? आज तक फर्क समझ। हनूक एलिया उठाए गए थे, यीशु चढ़ा है। यीशु को सहारे की जरूरत नहीं है, या यीशु को ये नहीं कि आराम ले लो चुके था। अब भाई वो खुद आसमान पर, क्या हमने पढ़ा है? आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय वो जो आसमान से उतरा है। और बाइबल मुकद्दस में जो लफ्ज लूका 24:51 में उठाया गया वो लफ्ज है एना फैरो। एना फैरो का मतलब है अपने आप जाना। सोचो ना, डिफाइन करना चाह रहा हूं, उठाया जाना और चढ़ना। बाइबल में उर्दू में 2 से 3 मरतबा लफ्ज है यीशु उठाया गया। असल तर्जुमा है यीशु खुद ऊपर गया है। यीशु क्या है? मैं हैरान हो गया कि ग्रीक जुबान में उठाने का लफ्ज मतलब है, एक पता है जूनक से बोलते जब कोई मर गया हो तो भी कहते बोला भाई ये तो नहीं कहते है भाई मंजी चुको मंजी, क्योंकि वो आप नहीं चुक सकता। लेकिन अगर वो बंदा जिंदा हो तो फिर वो खुद 4 पाई उठा सकता है। उठ अपनी और अपने, तो भाई असल में आसमान पर यीशु खुद गया है। हालेलुया, हालेलुया।
تیسری بات، کیوں یسوع فرق ہے ایلیا ہارون سے؟ دوسرا سلاطین اس کا دوسرا باب نکالیے میرے ساتھ، دوسرا سلاطین دوسرا باب۔ اب یہاں پر ایلیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کا واقعہ پڑھتے ہیں، دوسرا باب اس کی 11ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ سنیے گا، یہاں پر ایلیا کے آسمان پر جانے کا ذکر ہونے لگا ہے۔ کلام پاک میں لکھا ہے کہ ایلیا اور الیشا دونوں اکٹھے ہیں، اور الیشا کیا دیکھتا ہے؟ اسے دیکھا کہ دور سے ایک آتشی رتھ، کیا لکھا ہے جی؟ آگے کیا لکھا ہے؟ آتشی گھوڑوں، ہارس آف فائر، گھوڑے، آگ والے گھوڑے۔ ایک گھوڑا نہیں آیا، کیا لکھا ہے؟ آتشی گھوڑوں اور آتشی رتھ کے لیے جو گریک لفظ ہے، عبرانی لفظ وہ ہے کیریوت۔ اس کا مطلب ہے کہ آتشی رتھوں کی ٹیم۔ جو عبرانی لفظ وہاں پر لکھا ہے، ایک رتھ نہیں آیا، ایک گھوڑا نہیں ہے، کئی گھوڑے اور کئی کیا آیا جی؟ رتھ۔ آگے سے لکھا ہوا ہے جی، اور ایلیا بگولے میں، کہاں جی؟ اور بگولے کے لیے جو عبرانی لفظ وہ ہے سار۔ سار کا مطلب ہے انگلش میں storm، طوفان۔ اب غور کیجئے گا، پڑھ تو ہم نے لیا، جس دن ایلیا آسمان پر جانے لگا ایک طوفان آیا تھا، آگ کے رتھوں کا طوفان، آگ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز، ایک بڑا شور تھا، سناٹا نہیں سکے۔ لفظ کے لکھے گئے بگولا، بگولا کے لوگ کہتے ہیں پنجابی واہرول، واہرول طوفان سے سوچ پڑ گئی کہ یار ایلیا کو آسمان پر اٹھانے کے لیے آتشی رتھ کیوں آئے؟ ایلیا کو آسمان پر لینے کے لیے گھوڑے کیوں آئے؟ ایلیا کو آسمان پر لے جانے کے لیے طوفان کیوں آیا؟ یہ سواری گھوڑے کیوں نہیں آئے؟ کیوں بھائی سب یہ ہمیں کوئی دیر زیادہ یسوع کی باری گھوڑے کیوں نہیں آئے؟ رتھ کیوں نہیں آئے؟ فرشتے کیوں نہیں آئے؟ طوفان کیوں نہیں آیا؟ خدا کے لوگ یہ کہتے ہیں ایلیا کو نہیں پتا تھا میں نے جانا کہاں ہے۔ ایلیا فردوس کا رستہ نہیں جانتا تھا، وہ نہیں جانتا تھا فردوس کا دروازہ کہاں پر، لہذا ایلیا کو لینے کے لیے خدا نے گھوڑے بھیجے، بگولے بھیجے، بٹ یسوع مسیح آسمان کا راستہ جانتا تھا مجھے کہاں جانا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس کو معلوم نہ ہو اس کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، بھائی جاؤ میرے نال، لیکن توما کہتا ہے ہم راہ کس طرح جانے؟ یسوع کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع کو اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہاں جی، ان کی خیال ان کوئی طوفان کی لوڑ نہیں اس میں، بڑے سکون نہ اچھا یار ساتھیوں کے خدا مند تو انوبر کرتے ہیں۔ اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا، کلام میں لکھا ہوا ہے ہماری کشتی پتہ کن کے ساتھ ہے؟ 106 باب، آئیے بڑے لکھی ہے 106 باب، پڑھی کا لکھا ہے 106 باب اور اس کی 12ویں آیت، کیا لکھا ہے پڑھیے گا۔ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہے۔ سنیے گا، ابلیس کی روحانی فوجیں کہاں پر ہیں؟ کیا لکھا ہے؟ ان روحانی فوجوں سے جو کہاں پر ہیں؟ آسمانی
تو میں انج کہاں گا جدوں میرا یسوع جا رہا ہے جسمان تے تے انہاں دی سلطنت دے وچوں انہاں چیر کے جان دے ہاللویا سارے موکل یونان کا موکل فارس کا موکل ہندوستان کا موکل پاکستان کا موکل مصر کا موکل ساری روحانی قوتیں مل گیا پیچھے پیچھے ہو رہی یہ فاتح ہے یہ فاتح ہو کر جا رہا ہے جب یسوع مسیح ان فضاؤں میں سے سپیس میں سے گزرا ہوگا دھڑ دھڑی مچ گئی ہوئے نہیں ہوتے فضاواں ہل گئی ہوں گیا کون جا رہے ہیں اوے تساں جبرائیل نو تو روک لیا سی میری گل پکڑ لگا دانیل دی کتاب کنوں روک لیا تو ہاں تساں تو آندیا جبرائیل روک لیا تساں تو آندا مائیکل روک لیا اور مائیکل لال ہے تو میرا یسوع روکے ہاللویا ہاللویا نام آندیا روکیا کسی نے نہ زندہ ہوئے ہویا روکیا نو نہ عثمان تے جانیا کو روکے گا تے نہ آندیا روکے گا اس لیے کہ وہ آل مائٹی لارڈ ہے ہاللویا ملے آسمان کے پار جائیں گے میرا یسوع رہتا ہم ملیں گے ہم ملیں گے دیکھے گا سارا اس لیے اہم ہے یسوع اس نے فرمایا تھا توبہ کیا لگا خداوند ہم اس راہ کو کس طرح ہے اس نے کہا تم اس راہ کو جانتے ہو اور ہمیں بھی پتا ہے اور ایک اور بڑی خاص بات ہے جیسے ہی آپ زمین سے سفر کریں گے جہاز میں آپ کو جہاز میں ملتی ہے آکسیجن جائیں گے اسپیس میں تو پیسہ ہوتے ہیں آکسیجن نہیں لیکن جلادی بدل کے جاؤ گے پھر کوئی لان کی لوڑ نہیں کوئی سلنڈر کا بھی لوڑ نہیں ہے اینجی کا نہیں اس لیے یسوع مسیح فرق ہے ایلیا سے دوسری بات ہنوک آسمان پر گیا اس کے بارے میں کیا لکھا ہے پڑھیے پیدائش کی کتاب 5واں باب نکالیے گا پیدائش کی کتاب 5واں باب اور اس کی 23ویں آیت در پڑھیے کیا لکھا ہے جی اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا سنیے کیا لکھا ہے ہنوک کی ہو گیا یسوع غائب ہو گیا کیوں بھائی صاحب یسوع کو جادوگر سے غائب ہو گیا ہنوک کیا ہو گیا جی آگے کیونکہ خدا نے سے کیا کیا تھا اٹھا لیا آگے آگے ابراہیم 11واں باب وہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں ابراہیم 11واں باب ابراہیم 11واں باب اور اس کی 5 آیت پڑھیے کیا لکھا ہے جی ایمان ہی سے ہنوک اٹھا لیا گیا ایمان ہی سے ہنوک کیا لکھا ہے جی آگے تاکہ موت کو نہ دیکھے جی اور چونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا تھا جی اس لیے اس کا پتہ نہ ملا سنو سنو کی لکھے ہنوک اٹھا لیا گیا اس لیے کہ اس کا پتہ نہ ملا اگر چوک لیا گیا ہے لیکن پتہ نہیں کتنے کیوں جی کلام میں لکھا ہوا پہلی بات ہنوک اٹھایا کیسے گیا جی ایمان ہی سے کیا لکھا ہے تو بھئی اگر ہنوک اٹھایا گیا تو ایمان سے لیکن بائبل کہتی ہے یسوع ایمان کا پانی ہے ہاللویا تو پھر میں اس کو یوں کہوں گا اگر ہنوک اٹھایا گیا ایمان سے تو جس ایمان میں اٹھایا گیا اس ایمان کا کامل کرنے والا فاؤنڈر پانی جو تھا وہ یسوع تھا اور آگے کیا لکھا ہوا جی اس لیے کہ اس کا پتہ یہودی اسکالر کہتے ہیں پتہ نہیں کہ ملیالی سے کہتے ہیں بڑی بڑی تفصیلیں نہیں پتہ ملیا لیکن ہاں لکھا ہے اٹھا دیا گیا آپ کے یسوع کا پتہ کدھر ہے یسوع آسمان پر چلا گیا کسی کو پتہ ہے وہ کہاں پر ہے سارے بول کی عقیدہ پڑھ لیں سنا
اور وہ آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے پتہ ہے کتنے میں ہنوک کا کیا لکھا ہے اس کا کوئی پتہ پھر بھائی آسمان تے ہو گیا پتہ نہیں کتنے میں کہڑے پاسے میں لیکن بائبل کہتی ہے ہمیں پتہ ہے یسوع کہاں ہے وہ باپ کے دہنے ہیلیلویا آج میرے سچے پاس میں 3 بجے میں تھے ہے کہ نہیں یہ سچا پاسا بڑا ہے مجھے میں سوچ رہے نہیں یار بولے خدا اور ایڈر مشین تے نوبل صاحب ایسا سے کر دیں میں اتنے اپنی بیوی بنے تھا میں کہ نہیں خدا بھی کیا بات ہے خدا دے ڈاکٹر صاحب تھوڑی لا کے سچے پاسے آ گئے دہنا ہاتھ برکت ہے دائنا ہاتھ قوت ہے دائنا ہاتھ اختیار ہے ایلیا ہنوک آسمان پر گئے تو ہیں لیکن ان کو دائنے ہاتھ بیٹھنے کا شرف نہیں ملا یہ شرف بھی بس میرے یسوع کو ملا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا وہ کہیں پر آگے ہوں گے پیچھے ہوں گے سکتے ہوں گے لیکن بھائی جو یسوع آسمان پر گیا ہے اختیار کے ساتھ جلال کے ساتھ قدرت کے ساتھ اور سچا پاسا برکت کو پیش کرتا ہے اپنائیت کو پیش کرتا ہے اختیار کو پیش کرتا ہے قدرت کو پیش کرتا ہے ہاللیلویا ہاللیلویا جی کیا خیال ہے کوئی فرق کہ نہیں تو جان دے اندر جان دے گا بہت ذرا اصل کہیں آئیں بیٹھے کیا کچھ سدھے مطلب ہوگی بہت نہیں ہاں جی ہاللیلویا وہ ہے فرق ہے نہیں میرے یسوع کا کہ نام کو فرق ہے اچھی نا آسمان زمین تو بلندے دو 10,000 آسمان بھی فاضل میں اینا فرق ہے اس قدر یسوع کے کام جانی ہے چوتھی بات یسوع مسیح کیوں فرق ہے افسیوں 5 باب نکالیے گا میرے ساتھ افسیوں کا خط اور اس کا چوتھا باب افسیوں کا خط یسوع مسیح ان دونوں سے فرق کیسے ہے افسیوں چوتھا باب جی 8ویں آیت پڑھ کر لکھا ہے اسی بات سے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا قیدیوں کو کیا کر گیا ہنوک قیدیوں کو ساتھ لے کر نہیں گیا ایلیا قیدیوں کو ساتھ لے کر نہیں گیا اس لیے کہ ایلیا ہنوک عالم ارواح میں نہیں گئے لیکن بائبل کہتی ہے میرا خداوند یسوع جب مر گیا اور دفن ہو لکھا ہے وہ عالم ارواح میں اترا سارے قیدی ابراہیم اسحاق یعقوب آدم داؤد سلیمان موسیٰ سب کو لیا اور سب کو لے کر لکھا ہے آسمان پر چلا گیا اے تو بھی کلے ہی گئے تھے کہتے ایلیا بھی کلے ہو گئے تھے ہنوک بھی وہ کہہ لگا میں نہیں کلے آ جانا صلیب پر مرتے ڈاکو سے کہتا ہے کہتا ہے خداوند اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا کہنے لگا میرے بیٹے تجھے آج ہی فردوس میں لے کر جاؤں گا تو آج ہی میرے ساتھ کیا لکھا ہے اور کسی خادم نے پتہ کیا کہا یسوع مسیح سے پہلے جتنے لوگ مرتے تھے ان کی روحیں پتال میں جاتی تھی لیکن سودے مسیح کے بعد معجزہ یہ ہوا اب زمین والوں کے لیے اور جو اس کے بعد مرے گا ایماندار ان سب کے لیے دروازہ آسمان کا کھول دیا اس نے اور یہ کہا تھلے نہیں آپ اوپر آؤ گے میرے ساتھ ہاللیلویا ہاللیلویا تب کہاں جائیں گے آسمان میرا گھر ہے پیارے پہلے کہاں کہتے سی پہلے گھر کہاں تھا تھلے اب کی گھر ہے امریکہ میں نا آج بڑے بڑے گورے بڑا فخر فیل کرتے تھے ان کے پاس رجسٹریاں بھی ہیں پتہ کسی ہم نے چاند پر پلاٹ لیا ہے وہ ہمیں کر کے یہ دیکھیں
ہمارے پاس ہم نے چاند پر 5 مرلے کا پلاٹ لیا ہے شو واسطے، لاکھوں ڈالر پے کر رہے ہیں کس کے لیے؟ باجی میرا پلاٹ ہے ہاؤسنگ اسکیم کے وچ، میرا ایئرپورٹ کے کول بھی جے میرا باجی مین تے بھی جے، اور میرا کھلے بھی نیچے میرا آسمان دے جی۔ ہاللیلویا۔ آپ کے پلاٹ کہاں پر ہے؟ اب بولو وہ کرائے دے والے لوگوں کو بولو کیا کرو پہلی ہے زندہ کرائے دار ناٹے بھاگنا کیا کرو پہلی ہے کرائے دار لیکن پلاٹ آسمان دے دیا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے نہ ہوتے تو میں تم سے دسو غریب ہو تو گورا کرنے یہ دیکھے ہمارے پاس چاند پر جگہ کرتا میرے کو فردوس دا پلاٹ کہنے آئی کئی یسوع مسیح کے لہو سے ملا ہے مفت ملا ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور آگے پتہ کیا لکھا ہوا ہے؟ قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو کیا دے گیا؟ سارے بولو کی دے کے گیا ہے؟ کیڑا؟ پرفیوم، کڑیاں، صابن، شیمپو دے گیا، اور انعام دیکھو کڑے دے گیا۔ آسمان پر گیا لیکن نیچے انعام دے گیا۔ انعام سنیے کیا ہے؟ چوتھا باب کیا نیت بڑی کا لکھا ہے سنیے گا۔ اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر اور انعام جو ہے ایز انعام ایز انعام ایز انعام ایز انعام ہاللیلویا۔ پرسوں میں کوئی دوست صاحب پڑھا رہا ہوں تو پورا پانی دیکھ رہے تو انہوں نے پھر صاحب لپڑ لے آئے ہر پرسن پروٹین ہی میں چاہیے وہ تو انہوں پورے پاکری پورے ایڈر پورے دیگر دیکھ رہے ہو کیا ہے اور کی دے گئے بانو اور انہیں ایک فوٹو پاس دی اینا بھی کرنا ہے کہ میں کیا بات کی تو انہوں فاصل لگے ہمیں آج کل دے پاسی کے تے پوٹو دے اور میں کہنا ایک پوٹو چھلے پاسی ایک پاسی ایک تے ہوتے بیٹھا ہو اینڈے پاسی ہوتے ہو کہ نہیں اللہ ہوتا آگے بڑھنے گا۔ اب آتی بدل رہی ہے 4 بچے 4 تو 5 ہو رہے پانی تو ایک ہی بڑا ہے پانی بدل جو کی تو فصل تو بہت ہے لیکن مزدور نہیں ہوئے ہر سال دنیا کی 25% آبادی بدل رہی ہے تو پانی وہ ایک ہی بڑا ہے ایک ہی نہیں بڑھے گا جاتا ایک ہی سامنے بڑی غلط میں نا خدا کا کلام کہتا غصہ سے خدا نے کہا میں چلو ساری دنیا نبی ہو جائے سو خدا نے آپ کو مجھے کیا دے دیے تھے انعام دے دیے ہیں اور خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر گئے نا تو اس نے ایک اور بڑا کام کیا ہے زمین پر آیا انسان بن کے اور صلیب پر مرا تو میری جگہ مرا اے اللہ سمجھے نکالے صلیب پر کون مرا گناہ کس کے تھے سارے بولو کی رہے ہمارے ہم لگے رہے اس نے ہمارے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے بڑا میرے تو بھائی صلیب پر کون مرا میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں مسیح کے ساتھ صلیب پر کیا ہوا تو بھائی جب صلیب پر یسوع مرا تو پھر میں مرا جب میں مرا جب یسوع دفن ہوا تو پھر کون دفن ہوا میں دفن ہوا اور جب یسوع زندہ ہوا تو پولس کہتا ہے کون زندہ ہوا میں تو جب آسمان پر یسوع گیا بولو ہاں جی بھئی سمجھن دی گل ہے باہر اے نکے موٹے ہر ویلے ہوئی توبہ توبہ کوئی
सिखर निकाल सीखो। बेसिकली यीशु मसीह बदन में जब आसमान पर गया तो भाई बदन में यीशु अकेला नहीं जा रहा, बल्कि उस बदन में पूरी नस्ल इंसानी है, नई इंसानियत है, नए ईमानदार है। और जब यीशु आसमान पर गया तो नस्ल इंसानी, नई इंसानियत इलाही ज़ात के अंदर मिलाप कर दी। वाला पढ़ो, अब मुझे बोलना है, बताओ पहला पत्रस निकाले क्या लिखा है। पत्रस, दूसरा पत्रस, चौथा बाब, तब पढ़िए क्या लिखा है जी। दूसरा पत्रस पहला बाब चौथी आयत क्या लिखा है, पढ़िए। जिनके बायस उसने हमसे कीमती और निहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ जी। बस क्या लिखा है, ज़ाते इलाही में क्या करो। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं उसका नाम तो हम सर है, ना उससे को पैदा हुआ, ना हो सकता है, और ना उसमें कुछ शामिल है। लेकिन भाई पत्रस ने खुशखबरी दे दी है कि हम ज़ाते इलाही में क्या करते हैं। तो भाई कैसे शरीक होते हैं। जिस दिन यीशु मसीह आसमान पर गया तो लिखा है जब आसमान पर गया तो मैं अकेला नहीं गया, वो अकेला नहीं गया, बल्कि सारे नए ईमानदार, नई नस्ल ज़ाते इलाही में शरीक हो गई। अब लोगे कैसे, मुझे बताओ। चर्च मसीह का क्या है, तो मसीह कौन है, सारे बोलो। सिर कितने थे, सिर कितने लैद क्या रूहानी गल कर, सिर लैद। और जब सर आसमान पर ज़ाते इलाही में है तो बॉडी भी ज़ाते इलाही में है। हालेलुया। एक और वाला पढ़िए, इसको कहावत पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़िएगा। आप कहाँ पर बैठे हैं तो बता सकते हैं मुझे, आप कहाँ बैठे हुए। एल्डर साहब ऐ कुर्सी देने, भाई साहब ऐ स्टेज देने, भाई अफजल साहब उधर ने, ऐ बच्चे इधर ने, वो कुर्सी देने, कुछ उठे ने। हम कहाँ बैठे हैं, चर्च में, बदन में। लेकिन आप रूह में कहाँ बैठे हैं, ये देखिए। इफ्सियों पहला बाब निकालिए, इफ्सियों का खत उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत पढ़िए क्या लिखा है जी। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हक हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर, क्या लिखा है, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर, कहां पर है। मैं बदन में यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं रूह में आसमानी मकामों पर हूँ। हम क्या कहते हैं, खुदावंद हम ईमान में तेरे फजल के तख्त के पास हैं। तो भाई तख्त होते तो शिखर रहे होते। खुदावंद मैं बहन को ईमान से आपके पास लाता हूँ, तो भाई आप रहते बदन में यहाँ पर हैं। बदन यहाँ पर है फिजिकली, लेकिन रूहानी तौर से हमारा बदन जो है आसमानी मकामों पर है। ऐसे गाने साढ़े पैरा थले रखिया, ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆ आसमानी ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਮਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ। तो हनोक और एलिया हमें ज़ाते इलाही में शरीक नहीं कर सके, ये मेरे यीशु ने किया है। हालेलुया। सातवीं बात, हनोक एलिया आसमान पर जाके शिफायत नहीं कर सकते थे। एलिजाज किन्हों है, शिफायत तो बंदा वो करे ना जो खुद बेगुनाह हो, जो खुद गुनाह से पाक और मुबर्रा हो। एलिया भी गुनहगार था, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी। हनोक भी गुनहगार था, मैनू विच गुनाह दे जमिया मेरी। लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा यीशु ही कबूल करता है।
वो मलूद मुकद्दस है। कौन तुम में से मुझ पे गुनाह साबित करेगा? पिलातुस ने कहा इसमें कोई गुनाह नहीं पाता। दाऊद कहता है ये बेगुनाह है। तो भाई आसमान पर जो गया, एलिया भी गुनहगार था, हनूक भी गुनहगार था, लेकिन आसमान पर शिफायत वो करेगा गुनहगारों की जो खुद भी गुनाह से पाक है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, तो उनको पूछ रहे थे की कहना है? कहीं कहते नहीं साढ़े भी करो, फोन भी करो, बात भी करो। हाँ जी, फोन भी करो दे कोई टेंशन करा लो, जिन्निया मर्जी करानी करा लो। मैनू इको दे यकीन है। अमुका दादा भाई साढ़े को एहसास नहीं है, आए जिंदा होते जरूर हम, लेकिन भाई शिफायत कर सकते हैं। एलिया हाँ जी आया जरूर मालिक, लेकिन एक काम दे रही है, मैं भी गुनाह किया लेकिन तू गुनाह से भाग गया। और बाइबल कहती है वो खुदावंद यीशु मसीह, जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमें मुजरिम ठहराएगा, कौन हम पर नालिश करेगा? खुदावंद यीशु वो है जो मर गया, दफन हुआ, आसमान पर गया, और खुदा अपने लोगों की यीशु मसीह में क्या करता है? शफायत। हालेलुया, हालेलुया। आज अपने पांव पर खड़े हो जाइए। थैंक यू लॉर्ड। एक लम्हा शुक्र करो यीशु मसीह आसमान दे जाना, हाथ खोल के। आपने उसके पैदा होने, मरने, जिंदा होने की बड़ी की है। आज उसके आसमान पर जाने की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, चलन है, शुक्रगुजारी करें उसके आसमान पर जाने की, उसके आसमान पर जाने की शुक्रगुजारी करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। कलाम मुतालिक है, बड़े खुश हो। बस और 5 साल में हम बात क्या कर रहे हैं? यीशु का एलिया हनोक से आसमान पर जाना क्या है? फर्क है। आखिरी बात, यीशु मसीह का आसमान पर जाना क्यों फर्क है? बाइबल कहती है पहला ग्रंथियों उसका 15वां बाब, निकाले भी यहां पर क्या लिखा है? पहला ग्रंथियों 15वां बाब और उसकी 20 आयत। लेकिन फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला क्या है? पहला फल। तो मसीह मुर्दों में से जिंदा होने में के लिए पहला फल है, और आसमान पर जाने वालों में भी पहला क्या है? क्यों पहला फल है? पहले फल के लिए जो ग्रीक लफ्ज़ है वो है गारंटी, एडमिशन, दाखिला। तो यीशु कहने लगा ऐ मेरी कलीसिया, ऐ मेरी दुल्हन, मैं आसमान पर जा रहा हूं। इस बात की गारंटी है, इस बात की ये गारंटी है, और आपका एडमिशन हो गया। जो मैं टुर गया है ते तुसी भी आओगे मेरे बगैर। हवा उठी जाना है यीशु ने जदो, पीछे ना रह जानी तो चलिया रुदाए फरमान है। हवा उठी यीशु आसमान पर गया तो गारंटी है, जावांगे। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 7 आयत। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। गारंटी है भाई, ये जी आजकल गारंटियां बड़ी हैं। कई लोग की मुर्गा के पैसा था गारंटी दोगी, मैं टीवी बना है
میں کہ تو لے کے پاس جائے میں واقعی میں وہ پائے چڑھنا میں ہوتا ہے وہ تو بعد میں نہ کرتی میں کہوں بچوں بھائی صاحب فریج کے والی گارنٹی دی کوئی یسوع نے گارنٹی کاٹ دی ساڑیاں گارنٹیاں مانگ لینا موبائل ہے نا گارنٹی دی اور بھائی میں نے اپنے یسوع گارنٹی کا فخر ہے گارنٹی دے گیا میں زندہ ہوا تھا تم بھی زندہ ہو گے میں آسمان پر چڑھ گیا تم بھی آسمان پر میرے پیچھے اور بائبل کہتی ہے جس دن خداوند یسوع مسیح کی پوشیدہ آمد ہوگی بائبل کہتے ہیں نرسیگا پھونکا جائے گا اور ایک زبردست ایک پل میں یہ کام ہوگا مردے غیر فانی حال میں جی اٹھیں گے ہر قبر کھلے گی ہر قبر پھٹے گی ماربل کی پتھروں کی مٹیوں کی غاروں کی مردے جہاں جہاں ہوں گے وہ وہاں سے نکلیں گے اور سارے مردے بدن جانے میں اپنے یسوع سے ملاقات کریں گے اور پھر اپنے خداوند کے ساتھ اب تک وہاں رہیں گے ہاللیلویا افسوس سے مجھے آج یہ ہوتا ہے ہمارے ایمانداروں کو لوگ بے عزت کر رہے ہیں مسیحی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے میرا یسوع 40 دن تک جلالی بدن میں پھرتا رہا کچھ آپ کو پیغام دینے کے لیے وہ بدن جو بند کمروں سے گزر جاتا تھا وہ بدن جو جہاں سے جب چاہے جا سکتا ہے وہ بدن اب اس کو مار نہیں سکتا بے عزت نہیں کر سکتا تو یسوع کا کلام کہتا ہے آج بے شمار کلیسیا کے لوگوں کو لوگ مار رہے ہیں نوجوانوں کے سر قلم کر رہے ہیں ہماری نوجوان بچوں کی عزتوں کو چھالا جا رہا ہے ان کا ریپ کر کے ان کو مار کے ان کو تھیلوں میں بند کر کے گٹر میں پھینک رہے ہیں ہماری ماں کی تاریخ بیان کرتی ہے خواتین کی چھاتیاں چیر دی مسیح ہونے کی وجہ سے ان کے بچوں کو مارا گیا پوروں کو چیرا گیا لیکن تمام کے لیے پیغام ہے یسوع مسیح نے کہا اس سے نہ ڈرو جو بدن کو قتل کرتے ہیں میں تمہیں ایک نیا بدن دوں گا وہ بدن جلالی بدن ہوگا ہاللیلویا نہیں مار سکے گا کوئی بدن کو نہ بدن کو چیرے گا نہ پھاڑے گا نہ اس کی بےحرمتی ہوگی ایسا بدن ہوگا جو جلالی ہوگا ہاللیلویا اے کو سنبھالنے دے لگے رہنے کہتا کہنا منہ پانچ رہنے پھر بھی نہیں جانے داغ پڑی چھاڑ دو ایک آئندہ بدن ہونے والا ہے اس میں داغ یہ ہرچولی ہوئے گی اور میں بیان کر رہا تھا آج کل ہم سارے کوشش کر رہے ہیں جتنے آج پاؤ ایتھی ملا پتہ لگے میں جوان میری گال سنو جلالی بدن سب چٹے وال میں یہ میں کیا ہے سب دے ہوگے ٹینشن کدھا مکاشفہ پیدا ہوا پڑھیے اپنے خداوند یسوع کے بارے وہ کی ہے تو یسوع جلالی بدن چلا گیا تو وہاں پر کیا جب یسوع زمین پر تھا اس کے بال کالے تھے کہ سفید جب بدن میں تھا اس کے بال کیسے تھے سارے بولو گی کالے جب یسوع جلالی بدن میں آسمان پر چلا گیا نکالے مکاشفہ کی کتاب پہلا باب تب پڑھیں گے کیا لکھا ہے سنیے گا یہاں پر کیا لکھا ہے مکاشفہ پہلا باب اس کی 14ویں آیت کیا لکھا ہے اس کا سر اور بال سفید آمین آمین اس کا کیا لکھا ہے سر اور کی لکھا ہے جدو میرے یسوع نے بال سفید ہوں گے تو ہی میرے کالا بلا ہوئے تھے انہیں کہنا میں سر میرے چٹے تو سکھارے تو آٹے بھی روحانی بدن چوال کی کیوں لے اور میں سے طرح کے لوگ بڑھنے کا ہے اتنی بات کر رہے ہیں کیوں بھائی کیوں بھائی سر کارلو جنہیں مرضی کاری کرنے کے میں بھی اتنا کام رہنا ہے اگر کارلو ہم پتر جنہیں کرنے کے آنا تو بھیڑ چڑیاں لئے ہاللیلویا لباس کیا ہاں جی پٹیالے سوال ہے پٹیالہ اینڈیا نہیں ہے پالو ہے پارے وہ ایک کو لباس ہے کیڑا چٹا وہ ہو رہا ہے مردے لباس ہے
वो ऐसे कफन वाला लिबास है ऐसे जिन्ना रच के कर लो ऐसा पालो पैंटा शर्टा कोट शोट काले कूले सारे थे जब आसमान पर जाएंगे तो मेरे यीशु के साथ चेहरा भी नूरानी बाल भी नूरानी कपड़े भी नूरानी ते पूरा बदन भी नूरानी हालेलुया जोरदार ताली बजाइए हालेलुया 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 और इस मैसेज को यहीं पे खत्म करूंगा और ये बड़ा काम यीशु ने इतना आसमान से जाके रहनूम ने ये नहीं कर सकिया मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए दूसरा मददगार एलिया नहीं कर सकिया हनूक नहीं कर सकिया मेरे यीशु ने क्या ही मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद होगा अगर मैं ना चाहूँ तो वो दूसरा मददगार अच्छा गौर करना आखिरी बात पाखरू क्या कहा गया कौन सा मददगार केड़ा तो पहला कौन है तो पहला किधर है सुनिएगा जब यीशु नीचे था तो दूसरा मददगार ऊपर था जब पहला मददगार ऊपर गया तो दूसरा सीधे आगे तो आनो कर रहे हैं मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा मैं फिर आऊंगा तुमसे मिलूंगा और अब तक तुम्हारे साथ रहूंगा हालेलुया हालेलुया यीशु नीचे है दूसरा ऊपर है दूसरा नीचे है तो पहला ऊपर है प्रेज द लॉर्ड मेरी टेबल नीचे भी है मेरी टेबल ऊपर भी है मेरी सलाम दुआ थले भी है तेरे सलाम दुआ उते भी है हालेलुया कोई फख्र करता है तो करो क्या मेरा बाजी एमपी है मेरा डीसीओ साहब सारे और यीशु साडा हालेलुया चले जी नेक्स्ट संडे हम मनाएंगे क्या और आज सबको यीशु के आसमान पर उठाए जाने की ईद दो बार करेंगे उठ के ते गले मिल के डिसाइड कर देते हैं क्रिसमस अभी बड़ी ईद है ये पूरा के बैठे आपको यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने की बारी को पहले नाम नहीं लेकिन साड़ी रोज होती है हालेलुया आइए जोरदार ताली बजाइए बत्तियां देखनियां चौकियां सारियां चढ़ गई हैं वो तो बहुत फिर वो चौल होना अरे खड़े हाथ सीधा करके मिस्टर बजाओगे चलो बाबा बोलो खुदावंद यीशु मसीह की बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जो जिंदा आसमान पर एक बार फिर हालेलुया हालेलुया